جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب ایک پروسیس ختم ہو گیا نامینیشن کا، سیکنڈ جو اسکروٹنی ہو رہی ہے کاغذات کی اور ایکسیپٹنس جو ہے نا امیدواروں کی ہونی ہے، سو اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے اب پی ٹی آئی کے لیے دوسرا بڑا ٹیسٹ جو ہے، پہلا ٹیسٹ میں جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی وہ پاس ہو گئے بڑی تعداد میں، 2400 سے زیادہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں انہوں نے مختلف حلقوں میں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کرائے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ یہ جو 2400 ہیں کیا واقعی پارٹی کے لوگ ہیں یا جس کا وہ اپنے آپ کو پارٹی ورکر ہے، جو بھی ہے جہاں ایریا میں ہے انہوں نے جا کے سمپل جمع کرا دیے ہیں، یہ سمجھتے ہو کہ جناب کہ ابھی پارٹی مشکل میں ہے، کل کو ان کے جو اسٹیبلشڈ ان کے یہ کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو ہم دیکھتے رہیں کہ وہ آتے ہیں اس کے ایکسیپٹنس لیول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ بات کی بات ہے۔ سو اس پہ ذرا بات کریں گے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں 2400 کی تعداد میں یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جو سب سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹاپ اس پہ نمبر پہ ہیں، پھر ٹی ایل پی کے لوگ ہمیں آ رہے ہیں، پھر نواز لیگ ہے، پھر اور اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، سو ایک سیٹ پہ صاف ذرا کیورنگ کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن ان حالات میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں انہوں نے کیسے پی ٹی آئی کا جب اسپیشلی ایک دباؤ بھی ہے، پریشر بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا، تھانہ کچہری پولیس بیس کے باوجود لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی افیلیشن جو ہے شو کی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت۔ پلس یہ پی ٹی آئی کو کیسے یہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ 2400 لوگ جو ہیں یہ ہمارے ہیں جنہوں نے نامینیشن کی ہے، کیا ان کو ٹکٹس دی گئی ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی لیٹرز دیے گئے ہیں، یا انہوں نے کس طرح ڈیٹا وغیرہ انہوں نے اکٹھا کیا، یا ایون پیپلز پارٹی نے کیسے اکٹھا کیا ہے، یا نواز لیگ نے کیسے اکٹھا کیا ہے، یا ٹی ایل پی نے کیسے اکٹھا کیا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ جیسے کہا ہے نا کہ ان کے انتخابی نشان یا ان کے ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ ہونی باقی، سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ ایک اسٹڈی ہے کہ تمام پارٹیز کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے 2500 2000 1500 1400 جتنے بھی تھے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ لے لی ہیں، اور ساتھ میں سب سے زیادہ سب سے کم وہ جو ہے اس کی آ رہی ہے اس تحریک استحکام پاکستان، جن کا بہت بڑا نام سنا تھا، سب سے پہلے جو پارٹی بنائی گئی تھی توڑی گئی تھی اس سے کہہ سکتے پی ٹی آئی سے، اور ایک بڑا اپنے تئیں ایک ڈینٹ ڈالا گیا تھا، وہ تو یہ تھا تحریک استحکام پاکستان۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں صرف 18 لوگ ہیں، 18 لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا، واٹ ہیپنڈ ود اس کے طریقے استحکام پاکستان کے، ان کا مطلب کہاں پہ جو ہے 1100 آپ کی کنسٹیٹوئنسی بنتی ہے قومی اسمبلی صوبائی ملا کے چاروں، اور پتہ چلا اس میں صرف 18 سیٹوں پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا ایک وہ طوفان اٹھایا ہوا تھا انہوں نے طریقے استحکام پاکستان نے، اور بڑی بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ جناب پی ٹی آئی کو جو ہے دفن کر دیا جائے گا، اور ان کے اندر سے بہت بڑا بلاک بنا ہے۔ تو بلاک کیا بنا ہے، وہ مطلب ہے وہی والی بات، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، یہ تو 12 آنے والا حساب ہوا ہے کہ 18 سیٹیں ہیں جو انہیں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ الیکشن لڑے، وہ بھی انہوں نے جا کے ان کے ساتھ وہ کرنی ہے، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے نواز لیگ کے ساتھ کہ کون کون سے امیدوار جو ہیں آپ کے بڑے اسٹرانگ ہیں تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتے، آپ کے کہاں پہ ویک ہیں تو ہم اپنا اسٹرانگ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ابھی وہ بات طے ہونی باقی، لہٰذا بہت سے لوگوں کو طریقے استحکام پاکستان کا جس طرح رائز ہوا تھا اور اتنے ہی جتنی نوز ڈائیو گئی ہے، تو اس سے بڑا میرا خیال ہے ان کو حیرانی بھی ہوئی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ آل دیس، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، اگر ایک اور سائڈ بھی دیکھیں طریقے میں، اگر ساری طریقے استحکام پاکستان کی، یہ تو نیگیٹو سائڈ تھی کہ باتیں بڑی تھی، دکان وہ کہتے ہیں نا اس کی باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، جھوٹے روپ کے درشن، وہ تو اپنی سائڈ پہ ہو گیا۔ لیکن ایک اور سائڈ بھی دیکھتے ہیں کہ طریقے استحکام پاکستان نے بھی کہا ہوگا کہ اتنی سیٹوں میں بندے رکھو جتنی کہ ہم کچھ جیتنے کی توقع رکھ لیں۔ 18 تو بڑی سیٹیں ہیں، یہاں تو پرویز الہی صاحب کے پاس صرف 10 سیٹیں تھیں پنجاب اسمبلی میں، وہ سال 1.5 سال وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ منظور بھٹو صاحب کے پاس جائیں ارلی 90s میں، ان کے پاس بھی 8 10 12 لوگ تھے، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، ان کے پاس بھی ہمیشہ یہ ہوتی 13 14 15 16 سیٹس ہوتی ہیں، وہ بھی آتے ہیں، وہ یہاں پہ بڑی بڑی وزارتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سم ٹائم آپ کا تکا لگ جاتا ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ سو ممکن ہے طریقے استحکام پاکستان جو ہے بہت بڑا ایک سیٹ بیک جو ہے نا، اپ سیٹ وہ کر سکتی ہے، اگر وہاں پہ ان کے 10 12 ایم این اے بھی بن گئے تو یہ بہت بڑا ایک مطلب کھیل بن جائے گا، ایک میلہ بن جائے گا۔ اور اگر پنجاب اسمبلی میں اسی طریقے سے 10 12 وہاں بندے آ گئے تو وہی والا حساب جو پرویز الہی صاحب والا حساب تھا کہ پوری پی ٹی آئی ان کے پیچھے کھڑی تھی، وہ بھاگ رہے تھے نا، اور نواز لیگ اور زرداری صاحب ہیں وہ بھی پرویز الہی کے پیچھے بھاگ رہے تھے 10 اپنے ان کے ووٹ لینے کے لیے، اس کے بدلے میں انہوں نے وزارت اعلیٰ مانگ لی تھی اور انہیں دینی پڑی تھی، دونوں دے رہے تھے، زرداری صاحب بھی دے رہے تھے اور
یہ شہباز شریف صاحب بھی دے رہے تھے، دونوں ان کے گھر بھی گئے تھے پرویز الہی صاحب کے۔ عمران خان صاحب جو ان کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، ان کو ڈاکو چور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، انہوں نے بنی گالا بلا کے ان کے سر پہ تاج رکھا اس وزارت اعلیٰ کا، صرف 10 سیٹوں کے ساتھ۔ یہ تحریک استحکام پاکستان کو ہم جو ٹانس کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، دیگر لوگ کر رہے ہیں، پاکستانی سیاست میں بڑی یہ سیٹیں ہوتی ہیں، 8-10 سیٹیں جو ہوتی ہیں، اسپیشلی جب آپ کے نمبرز نہ پورے ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں وہاں پر جب اس کی میں بات کر رہا ہوں 2002، جنرل مشرف اپنی تمام طاقت اور مائٹ کے ساتھ بیٹھے تھے، بے نظیر بھٹو صاحب بھی نہیں تھی، نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے، ملک سے باہر تھے، اکتوبر 2002 کے جو الیکشن ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ میجارٹی نہیں لے سکے تھے، میرا خیال ہے 150 یا 52 سیٹیں لی تھیں کیو لیگ نے، اپنی اسپیشل سیٹیں ملا کے پورے ملک میں، جب کوئی بھی نہیں تھا، مطلب جنرل صاحب خود حکومت کر رہے تھے، جو چاہتے کرواؤ، اتنا زور لگانے کے باوجود وہ 150-52 سیٹیں، وہ بھی اسپیشل سیٹیں ایڈ کر کے ان کو ملی تھیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی اس کے بعد پیپلز پارٹی پیٹریاٹک جو ہے وہ بنائی گئی تھی، جس میں سے 20 ایم این ایز تھے، ان کو توڑا گیا تھا، پھر جا کے جمالی صاحب کی ایک ووٹ پہ حکومت بنی رہی اور وہ چلتی رہی تھی۔ تو ابھی بھی وہی صاحب ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے سب سے بڑا ٹیسٹ تو یہ ہے کہ پنجاب میں 140 یا 41 سیٹیں ہیں ٹوٹل، اور پنجاب میں ان کی زیادہ پریزنس ہے ان کے نواز شریف صاحب کی، سندھ میں یا کے پی میں بھی اب اتنی بتایا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ پریزنس نہیں ہے، بلوچستان میں تو ویسے نہیں ہے۔ تو پھر یہ سیٹیں جو ہیں وہ کہاں سے لائیں گے؟ 172 سیٹیں، 170 آپ نے پورے کرنا فگر سمپل میجارٹی کے لیے، سیٹیں کہاں سے آئیں گی یہ آپ کے پاس؟ تو اس کا تو مطلب یہی ہوگا کہ 140 سیٹیں تو آپ جیتنے سے رہے، ہاں نواز شریف صاحب پورے پنجاب کا سویپ کر جائیں، 140 کی 140 ایم این اے کی سیٹیں جیت جائیں، پھر وہ ان کے پاس میجارٹی بنتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے ساتھ اسپیشل سیٹس ہو جائیں گی، خواتین کی، مینارٹیز کی، کسانوں، مزدوروں کے، پھر وہ ملا کے آپ جناب آگے نکل جائیں گے، اچھی خاصی سیٹیں بنا لیں گے۔ لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، یہ تو ابھی اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو ہیں 140 سیٹیں جیت لیں گے پنجاب سے؟ اور اسپیشلی پنجاب چھوڑیں آپ، تو آپ کو گھر لاہور میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں سے سیٹیں نکالنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا؟ عام ورکر جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ آپ کو ٹف ٹائم دینے کو تیار ہے، جیسے وہ سب سے بڑا مارکا مریم نواز صاحبہ کا، صنم جاوید صاحبہ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے اگینسٹ لاہور میں پیچھے ہونے والے ہیں۔ سو یہ بڑا ایک ٹرکی سا مسئلہ، اس لیے طریقے استحکام پاکستان نے بھی سوچا ہوگا کہ بھائی صاحب اتنا لمبا کھیلنے ہم نہیں کھیلتے، کہاں بھی 50 60 70 80 بندہ ڈھونڈیں، 18-20 سیٹیں رکھیں جہاں پہ ہمیں امید ہو کہ ہمارے اسٹرانگ اور الیکٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں، یہ سیٹیں نکال سکتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی بہت بڑا الیکشن میں اپ سیٹ کر سکتے ہیں، زرداری صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہوں، یا دیگر کوئی اور ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم پاور پلیئر بن سکتے ہیں، وی کین ڈکٹیٹ، اگر چودھری پرویز الہی ڈکٹیٹ کر سکتے تو وائی ناٹ وی؟ سو ان کے ذہن میں میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ یہ گیم پلان ہے، ہو سکتا ہے ان کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو یہی کہا ہوا کہ بھائی صاحب 18 سیٹیں ہیں، 15 بھی نکال کے، 10 بھی نکال کے نا، آپ گیم میں ہیں، آپ کھیل میں شامل ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہو کہ میرا خیال ہے انہوں نے اتنے پہ ہی حصہ بقدر جسا پہ انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے کہ اتنی سیٹوں پہ توقع رکھو اور ان پہ توجہ رکھو جتنی سیٹیں ہم نکال سکتے ہیں۔ مجھے تو ان کی یہ اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ طریقے استحکام پاکستان جو ہے نا، انہوں نے صرف 18-20 لوگ کیوں فیلڈ کیے ہیں، میچ میں ڈالے ہیں۔ اب آتے ہیں اس پہ کہ اتنے نمبر میں جو پی ٹی آئی کے کہاں سے ہیں، جس پہ بڑی جوبیلیشن بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے، پی ٹی آئی بڑی خوش ہے۔ تو پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ مجھے ابھی تک ایک دن میں جمع ہوا ہے، اسی دن آپ نے شام تک بتا دیا جی ہمارے 2400 ہیں، کسی نے کہا 2000 ہے، کسی نے کہا 1500 ہے، کسی نے کہا 1600۔ سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا یہ جو امیدوار تھے انہوں نے ایک ایک حلقے میں اپنے پیپر سبمٹ کرنے کے بعد ان کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے نامزدگی کے پیپر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے انہوں نے پارٹیز کو انہوں نے واٹس ایپ گروپس میں بھیجے ہیں جناب کہ ہم جو ہیں 4 لوگ ہم نے اپلائی کیا ہے یا 3 نے کیا ہے، مطلب فلاں حلقے سے، کنسٹیچوئنسی سے، تو ہم آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، ہم آپ کی پارٹی کے ورکر ہیں۔ اب اس کو اسکروٹنائز کیسے کیا جائے گا کہ پارٹی کے باقی ورکر ہیں؟ پھر کل کو کیا وہ لوگ واقعی لڑنے کی پوزیشن رکھتے ہیں؟ محض پارٹی ورکر ہونا کافی ہے یا آپ کے وسائل ہونے ضروری ہیں؟ کل کو آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی جا سکتی ہے، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پولیس نے جو وہاں پولیس گردی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے الیکشن ڈے میں۔ مگر بعض حلقوں میں 240 کے قریب بھی پولنگ اسٹیشن ہے، تو کیا جن لوگوں نے پیپر جمع کروائے ہیں 240 یا 340 پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ بھی کھڑے کر سکتے ہیں؟ ان کا کھانا پینا، لاجسٹک، ووٹر کو لانا، آپ کے پوسٹر، ٹریکٹر، ٹرالی، میں دیہات کا آدمی ہوں، آپ بھی سمجھتے ہوں کہ وہاں پہ تو ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو، منت ترلا۔ چلے مان لیا کہ خان صاحب کے کرسمہ ہے وچ از اٹ از دیئر، مطلب ٹو بی فیئر یہ ماننا پڑے گا کہ خان صاحب کی پریزنس اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے، تو پھر آپ کیسے پک کریں گے کہ 3 لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہوئے ہیں، تو ان 3 میں سے بہتر کینڈیڈیٹ کون ہے ہمارے لیے؟ وہ بھی مان لیا جو ہو سکتا ہے آپ فیلڈ سے وہ لیں، اپنی رپورٹس لیں اپنے ورکر سے، پارٹی آرگنائزیشن سے، کہ بتائیں کہ ان میں سے کون کون بندہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور ہم اس کو اگر اس پہ ہم ہاتھ رکھ دیں تو جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ تو ایک چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا چیلنج ہے میرا خیال، جو پلان تھا، گیم پلان تھا
ان کا اداروں کا یا طاقتور لوگوں کا کہ بلہ تو چھین لیا گیا، ابھی تک تو بلہ واپس نہیں آیا جب تک کوئی عدالتی انٹرونشن نہیں ہوتی، کہ تمام لوگوں کو 1100 آپ کی سیٹیں 1100 امیدوار ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ ان کو وہ دے دیں، سمبل دے دیں، تاکہ یہ بلہ رہنے نہ دیں، گھڑی رہنے نہ دیں، کوئی اور سمبل ہی نہ دیں جس پہ یہ کلیکٹیولی لڑ سکیں. سو وہ ایک بہت بڑا ایک ٹرک ہوگا کہ آپ جائیں اور ہر ایک کو بتائیں کہ میں پی ٹی اے سے ہوں. لوگوں کا کیونکہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس پی ٹی اے کی ٹکٹ ہونی چاہیے، کوئی پی ٹی اے کے اسٹیمپ ہونی چاہیے، پی ٹی اے کا نشان ہونا چاہیے، پھر لوگ بلیو کریں گے. لوگ اب وہ بھی بڑے سیانے ہو چکے ہیں کہ میں چلا جاؤں، میں کہوں جی میں نے لے لی ہے، کاغذ جمع کرا دیے ہیں تو میں پی ٹی اے کا ہوں، تو پیپل وانٹ بلیو می کہ جی میں ہاں باقی پی ٹی اے کا ہوں، لہٰذا آئیں اور مجھے ووٹ ڈالیں. سو لوگ اس وقت اپنا ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے ڈالنا چاہتے ہیں. سو پی ٹی اے کو ایک بڑی مشکل ہوگی، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ جناب کہ سوشل میڈیا ہے، ساری چیزوں کے باوجود یہ سب کچھ ہوگا. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو گئے ہیں انہیں ایک موقع نظر آئے ہیں، عام آدمی کو بھی، عام ورکر کو بھی، کہ آپ جو آپ کی ٹاپ اور لیڈرشپ ہے پی ٹی اے کی وہ تو ایلیمینیٹ ہوگی. ایلیمینیٹ سے مراد پولیٹیکلی یا الیکٹورل وہ ایلیمینیٹ ہو رہی ہے، یہ ہونے کے اس کے چانسز ہیں. لائک عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے، لائک اور بہت ساری آپ کی ٹاپ کے 18-20 لوگ جو ہیں وہ ان کے شناختی کارڈ بلاک ہیں، ان کو وہ مفرور ہیں، ان کی سکروٹنی ہونی ہے، الیکشن سے باہر کیا جا سکتا ہے، بہر کیا جا سکتا ہے، ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، سزائیں ہو سکتی ہیں. سو اس کے بعد تو پی ٹی اے کے پاس ایک پلان بی ہوگا. پلان بی تو یہ ہوگا جو آپ کے سیکنڈ ٹیئر ہے اس کو آگے کیا جائے. وہ اپنے پیپر سبمٹ انہوں نے کروائے ہیں تو ان پہ ہاتھ رکھا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. اب سیکنڈ ٹیئر کو بھی نہیں آنے دیا جاتا، وہ بھی سکروٹنی میں اٹھتے، تو پھر ان کے چانسز ہیں. یہ جو عام آدمی عام ورکر کیا ہے اور اس نے کہا جی کہ میں بھی پی ٹی اے کو میں بھی جمع کروا دیتا ہوں کاغذات، اور ابھی اس میں سکروٹنی ہونی بڑی، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بڑی سخت ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. اچھا خاصا لمبی مطلب ہے وہ ٹک لسٹ جو ہے نا اچھی خاصی لمبی، ویزا آسانی سے آپ کو مل جائے گا کسی یورپین کنٹری کا، لیکن یہاں پہ سکروٹنی پاس کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. سب سے بڑا جو اس میں شرط میں دیکھ رہا تھا ان کے کاغذات نامزدگی کی، اگر میں نے ٹھیک پڑھا ہے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرنز بھی جمع کروانے ہیں، کہ آپ نے ٹیکس ریٹرنز آپ نے دیے تھے، آپ فائلر ہیں، ٹیکس دیتے ہیں. یا میجارٹی آف پیپل جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے. اچھا ٹیکس مطلب انڈائریکٹ ٹیکس تو سب دیتے ہیں، لیکن جا کے ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہونا، اپنی ڈاکومنٹیشن، اپنی ویلتھ، اپنے بینک سٹیٹمنٹ، اپنا سارا انکم اور اس کے بعد ٹیکس دینا، یہ اچھا خاصا لمبا پروسیس. اب یہ نہیں پتہ اتنے ان 2400 جو پی ٹی اے کے ہیں یا دیگر لوگ ہیں، تقریباً 8-10 ہزار کے قریب امیدوار بنتے ہیں یہ 1100 سیٹوں کے لیے ٹوٹل جو ہیں، ان میں کتنے لوگوں نے ٹیکس کے گوشوارے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ان سے پوچھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی واپڈا آئے گا، سوئی گیس آئے گی، بینکس آئیں گے، تمام وہ محکموں کے لمبی لسٹ الیکشن کمیشن نے دے دی جی ان سے کلیئرنس لے کے آپ نے وہ کرنا ہے. پھر یہ آپ کے کاغذات نامزدگی آپ کے وہ ہوں گے، آپ کے مانے جائیں گے. تو کیا کلیئرنس ان کو مل جائے گی پی ٹی اے کے لوگوں کو جنہوں نے اپلائی کیا ہو، یا کسی بہانے پہ کوئی ایک آدھ اعتراض کر کے کچھ دن گزار دیے جائیں گے، لیٹر نہیں دے گا، آپ واپڈا نہیں دے گا، آپ کو مطلب گیس والے نہیں دیں گے، آپ کو فون والے نہیں دیں گے، بینک نہیں دیں گے، یا آپ کو ایف بی آر نہیں دے گا، اور بہت ساری چیزیں. سو دیر از اے لانگ پروسیس. پی ٹی اے کے لیے ابھی مشکلات ہیں، ٹائم ابھی ان کا وہ نہیں ہوا، مطلب مشکل سے نکلے نہیں ہے. فائنل لسٹوں تک ان کو پرابلم آئے گی میرا خیال. اب دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے. لاسٹلی میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں آزاد جیتیں گے، چاہے پی ٹی اے کے کیوں نہ ہوں، ان کو مینیج منور کرنا بڑا آسان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اس میں پھر کسی وقت بات کریں گے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اور قسم کا ایک جوا ہے، گیمبلنگ ہے، کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ کے آزاد امیدوار جو موسٹلی لگ رہا ہے پی ٹی اے سے نکلیں گے، کیونکہ ٹکٹ تو نہیں ہوگا ان کے پاس اگر اسی طرح کے حالات رہے، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، منور کرنا ہے، ان کے ذریعے نئی پارٹی کھڑی کرنی ہے پی ٹی آئی کے نام پہ. میرا خیال ہے گیم پلان اور بھی ہے کہ اس کو پلان بی کہیں، سی کہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.